وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑے غلبے والا اور حکمت والا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ کافروں کے لیے فتنہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ انسان ایک مسلمان کافروں کے لیے فتنہ کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تقریباً اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں سورہ یونس کے اندر بھی استعمال فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ اچھا، تو کافروں کے لیے فتنہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کافر غالب آ جائیں، یعنی مومن ان کے لیے فتنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا۔ تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافر کامیاب ہو جائیں، ہمارے خلاف اگر کامیاب ہو جائیں کافر، تو کافر اس غلبے کو اور اس کامیابی کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم حق پر ہیں۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، گویا اے اللہ کافروں کو ہمارے اوپر فتح نہ دے کہ ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں کہ وہ اس کو اپنے حق ہونے کی دلیل بنا کے پھرتے رہیں اور ساری دنیا میں بتاتے رہیں۔ گویا ان کا ہمارے اوپر تسلط قائم نہ کر، یہ معنی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی فتنہ تو مصدر ہے کوئی، لیکن اس کا معنی اس کا یہاں پہ مراد اس سے مفعول بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ فتنہ پیدا کرنے والا نہ بنا یا فتنے میں مشغول نہ بنا۔ تو فتنہ پیدا کرنے والا بنا تو اس طرح ہوگا کہ ہم اگر مفتوح ہو جائیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور وہ ان کے لیے فتنہ بن جائے کہ ہم تو حق پر ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے پر تشدد اتنا کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ظالم ہمارے پر مسلط ہو جائے، وہ ہمارے پر ظلم اتنا کرے کہ ہم اپنے اسلام کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، گویا اس قدر ہم مفتون ہو جائیں، اس قدر ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، گویا اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کافروں کو اس حوالے سے ہمارے اوپر اس طرح مسلط نہ کرنا کہ وہ ہمیں مغلوب کر لے اور ہمارے اوپر ظلم و تشدد اس طرح سے کرے، اس قابل بھی ان کو ہمارے لیے نہ کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کافروں کے لیے مسلمان فتنہ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب کافر سوچنا شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو کتنا کو فرق ہے ہمارا ان میں، یعنی مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کے اجتماعی حالات ایسے ہو جائیں کہ کافر یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جی مسلمانوں کے حالات تو یہ، اور مسلمانوں کو اس طرح سے وہ سمجھیں، اور کافر جو ہیں وہ پوری دنیا میں دندناتے پھریں اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے پھریں۔ تو یہ بھی ایک فتنے کی کیفیت ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہمارے بارے میں کافر جو ہے باتیں کرنے لگیں، ہمارے اخلاق ایسے نہ ہوں، ہمارا کردار ایسا نہ ہو جیسے آج کی دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں اور لوگ باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور دین والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ اسلام والا ہے اتنا زیادہ۔ وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کو پاکستان سے، جب پرانی بات ہے جب چھوٹا بش امریکہ کا صدر تھا، تو کہتے ہیں ہم گئے وہاں، کوئی یہاں سے پاکستان سے علماء کا ڈیلیگیشن گیا، تو ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم بھی تھے، اور وہاں بش سے ملاقات ہوئی اس وفد کی۔ تو وفد چونکہ سارا مسلمانوں کا تھا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جب باتیں ہو رہی تھیں تو سب نے کہا کہ اسلام کا تو معنی ہی امن ہے اور اسلام سلامتی کا دین ہے،
اور ہم لوگ تو دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم جو ہے وہ امن والے لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ہم کر رہے تھے، تو اس نے فوراً ہی جو ہے نا اس سکرین پہ ریموٹ پکڑا اور سکرین پہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی کوئی ویڈیو چلا دی اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ امن ہے، یہ امن کا دین ہے، یہ تم لوگ امن قائم کرتے ہو، یعنی ہم مسلمانوں سے لڑنے کی ویڈیو چلا۔ تو فتنہ نہیں ہے کافروں کے لیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ ہمارے کردار ایسے نہ بنا کہ ہم کافروں کے لیے فتنہ بن جائیں۔ کافروں کے لیے فتنہ اس طرح کہ کافر اور زیادہ اپنے کفر پر اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے مسلمان ہونے کی، اور بہت سارے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو اسلام سے بیزار ہوتے ہیں اور اسلام والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گویا اسلام والے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ جیسے جدید دور میں اور آج کے دور میں تو یہ ٹرینڈ بہت ہی عام ہے کہ لوگ جو ہیں بعض ایسے لوگ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے ان کو داڑھی کی وجہ سے عالم دین سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے جو کہ داڑھی رکھی ہے، اور ہمارے یہاں بر صغیر میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہے اور ٹخنے سے اوپر شلوار اس کی ہے تو مولوی ہے، لہذا وہ بھلے کسی کردار کا آدمی ہو، کسی طبقے کا ہو، کچھ بھی ہو، داڑھی والے کی کوئی غلطی دیکھ کر ہم نے بات مولویوں کے خلاف کرنی ہوتی ہے۔ مولوی وہ ہوتے ہیں جو اسلام والے ہوتے ہیں، لہذا متون اسلام پھیلتا ہے۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی اس طرح کی ہو سکتی ہیں وہ اس دعا کے اندر آ جاتی ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اور یہ بڑی زبردست دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں مغلوب قوم جب یہ دعا کرتی ہے نا ربنا لا تجعلنا فتنہ، تو بالکل ہی اسی طرح کی بات ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا سکھائی ہے، اس کے آخر پہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ تو ہمارے اوپر ایسا کوئی شخص، ایسے حکمران مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ تو گویا اسی طرح کی یہ دعا ہے، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً تمہارے لیے نمونہ ہے ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جن کی بات پیچھے ہو رہی ہے، ان میں نمونہ ہے لمن، ہر اس شخص کے لیے جو کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا تاکید ہے اسی بات کی، اسی حکم کی جو پیچھے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، ان کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے کہ آپ اس طرح سے دوستی اور دشمنی کا معیار برقرار رکھیں، خواہ مخواہ کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے اپنی پارٹیاں نہ بدلتے پھریں، اور پارٹی اپنی جو ہے وہ دین کی بنیاد پر رکھیں، ایمان کی بنیاد پر رکھیں۔ اور لیکن یہ نمونہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ تو صرف اس کے لیے ہے جو آخرت کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر کی امید رکھتا ہے، جس کو اللہ سے ملاقات کی توقع ہے اور آخرت کے دن کی، جس کا قیامت پر یقین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا اللہ پر یقین نہیں، اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں، وہ کبھی بھی اس طرز عمل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو معیارات ہیں اس شخص کے لیے ہیں جس کو یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن، میری ملاقات ہونی ہے اللہ سے، اللہ نے میرے بارے میں پوچھنا ہے، جس کو یہ یقین ہوگا اس کے لیے آئیڈیل اور ہوگا، اس کے لیے طرز عمل اور ہوگا جو اس نے اپنانا ہے، اس کے لیے نمونہ اور ہوگا، اس کے لیے اسوہ قدوہ اور ہوگا۔ جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، 3 شرطیں رکھی ہیں اللہ نے، وہ ہر اس شخص کے لیے نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم، 2 تو یہی شرطیں، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت دن پر ایمان رکھتا ہو، اور تیسری شرط وہاں لگائی وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔
تو جس کے پاس جس کی یہ 3 خصوصیات ہیں اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے. اور جس نے آخرت سامنے نہیں ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونہ ہے؟ جس نے زندگی میں پیسہ کمانا، زندگی میں مادیت کے پرستی والی زندگی گزارنا، اور صرف اس نے اپنے دنیا کی عیاشیاں اور دنیا کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنا اس کا مقصد ہو، تو اس کی زندگی کے لیے، اس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے اس نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو نمونہ اسی کا ہوگا نا، اسی کے لیے ہوگا جو آخرت کے دن میں ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہوگا، اور جس کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہوگا وہ یقیناً یہ کرے گا. تو یہاں بھی وہی شرط لگائی ہے کہ جس کا معیار اللہ کے کو خوش کرنا ہو، جس کا معیار یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، جس کا یہ مطمع نظر ہے نا، اس کے لیے تو ان ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی زندگی میں نمونہ ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے اس معیار سے، کوئی شخص پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے معیارات اپنے ہیں، اس کے آئیڈیل اپنے ہیں، اس کے نمونے اپنے ہیں، اس کے قدوے اپنے ہیں. ومن یتولی، کوئی اگر منہ پھیر لیتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، الحمید، اور تعریف کیا گیا ہے. وہ اللہ کو یہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کس پارٹی میں ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی شخص کسی طرح زندگی گزارتا ہے، اللہ کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ چاہتا ضرور ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے جہنم میں چلا جاؤں، کوئی حرج نہیں ہے، خیر ہے. جو اپنے لیے یہ فیصلہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو چلے جائے، اگر کسی نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ ان یہ کہ یجعل بنا دے بینکم تمہارے درمیان وبین الذین عادیتم منہم، اور جن کے درمیان تمہارے درمیان اور جن کے درمیان تمہاری دشمنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ بنا دے، کیا بنا دے، منہم مودہ، تمہاری آپس میں محبت پیدا کر دے، تمہاری دوستیاں بن جائیں. اللہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مدینے والے جو مکے والوں پر لشکر کشی کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور پریشانی حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہے کہ میرے وہاں پہ رشتہ دار ہیں. فرمایا رشتہ داریوں کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو، یہ انہوں نے کوئی کام نہیں آنا قیامت والے دن. یہ ساری بات کر کے کہ وہ دشمن ہے، لڑائی ہونی ہے، اب جنگ ہونے جا رہی ہے، تو ساتھ مسلمانوں کی دلجوئی کی ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے تمہاری آپس میں ویسی دوستی ہو جائے، یہ دشمن دوست بن جائے. سبحان اللہ. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان اللہ دوستی بنا دے. یہ تو بالکل قریب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف فوجیں چڑھ رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کا پروگرام بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوستیاں ہو جائیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کہ جنگیں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا، اللہ فرماتا ہے دشمنیاں ختم ہو کے دوستیاں بن جائیں گی. تو دل میں خیال آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ قدیر، اللہ قدرتیں رکھنے والا ہے. اللہ کے پاس قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو تمہارے دوست بنا دے. سبحان اللہ.
واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ گویا جو کوئی شخص چھوڑ کے اس کو اپنے کفر کو اور اپنے شرک کو، جو کوئی اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ تو سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا۔ لہذا کوئی بظاہر تمہیں جو دشمن نظر آ رہا ہے تو یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کے گناہ بخش دے اور ان کو آپ کا دوست بنا دے، یہ خارج از امکان تو نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے میں کہتا ہوں ہر کافر کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ تھا۔ کوشش یہی کہ مرنے سے پہلے کوئی شخص، بڑے سے بڑے کافر ہیں، ان کے لیے دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستانے والوں کے خلاف کے لیے دعا کیا کرتے، اللہ عمر بن حشام کو، اللہ عمر بن خطاب کو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی ہدایت دے دے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ نے دے دی۔ جس کو ہدایت دی پھر وہ عمر فاروق بن گیا، سبحان اللہ۔ جس کو نہیں دی وہ کافر کا کافر رہا، مر گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا کرنے میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا سب کے لیے۔ اور جب وہ مر گئے من بعد ما تبین لہم انہ اصحاب الجحیم، جب یہ کنفرم ہو گیا کہ کفر میں مر گیا ہے، تو پھر جو معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کہ اس نے اپنے معاملات کیے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر دے۔ پھر ہم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن جس شخص کے ایمان کے بارے میں شک ہو کہ شاید مومن ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں سب کے لیے دعائے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہمارا دوست بنا دے، اور یہ ممکن ہے کہ دوست بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امکان کا اظہار فرمایا، دلجوئی فرمائی، اور پھر آسمان دنیا نے دیکھا کہ وہی مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ کبھی سوچا تھا کسی نے؟ مکے والے سارے مسلمان، مشرک وہاں رہا ہی کوئی نہیں، یا مارے گئے یا مسلمان ہو گئے یا پھر بھاگ گئے۔ وہ پورے عرب کے اندر اور خاص طور پہ حجاز کے اندر تو کوئی رہا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج پھر دین میں داخل ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا، اور اس کا گویا قبل از وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری سنائی تھی مومنوں کی، دلجوئی کرتے ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آپس میں دوستیاں بنا دے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جو دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے روکتا نہیں ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں اللہ کریم نے یہ قرآن حکیم کا وہ مقام ہے جو اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافروں کی دو قسمیں کر دی، دو گروہوں میں تقسیم کر دیا کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے کافر دشمنیوں کے لیے نہیں ہوتے، ہر کافر سے دشمنی رکھنی درست نہیں ہے۔ کافر جو ہے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو سکتا ہے، تحائف کے تبادلے ہو سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہن سہن ہو سکتا ہے، اچھی معاشرت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کب منع کیا ہے ایسے کافروں سے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں؟ گویا غیر حربی جو ہیں، تو دو قسم کے کافر ہو گئے، متحارب اور مسالم، یا یوں کہہ لیجئے حربی اور غیر حربی، لڑنے والے اور نہ لڑنے والے، امن والے کافر اور لڑائی والے کافر، دو طرح کے ہو گئے۔ لہذا وہ کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم تو اصل میں پاکستان میں رہتے ہیں نا، تو پاکستان میں زیادہ تر مسلمان ہی ہیں سارے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اسلام شاید آیا ہی مسلمانوں کے معاشرے کے لیے،
ایسا نہیں ہے. اسلام جب ابتدا میں آیا تھا مدینہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا. اس میں سارے ہی تھے, کافر بھی تھے یعنی مشرک بھی وہ اس معاشرے میں تھے, اور اس معاشرے میں یہودی بھی تھے, اور پھر اس میں ایک حصے میں عیسائی بھی تھے. تو سارے قسم کے کافروں کے درمیان میں ایک ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, یہ اس کا کمپلیٹ جو مکمل نمونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لہذا فرمایا کہ وہ کافر جو لڑنے والے کافر نہیں ہیں, ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہر اعتبار سے بہترین ہونا چاہیے. لہذا ان کے ساتھ آپ بہترین معاشرت قائم کر سکتے ہیں. آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے وہ دوسرا اپنا اگلا دروازہ جو ہے وہ کسی کافر کا ہو سکتا ہے. لہذا کافر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا سب سے پہلا حق آپ پر یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے. پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے وہ سارے حقوق آپ کے اوپر ہیں جو ایک پڑوسی کے ہوتے ہیں. اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اس کا ایک اور حق ہو جائے گا, وہ اسلام والا. اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ایک تیسرا حق ہو جائے گا, یعنی حقوق بڑھتے جائیں گے. لیکن اگر وہ کافر بھی ہے تو بھی اس کا حق ہے. لہذا فرمایا وہ کافر بھی ہوں, اگر وہ لڑتے نہیں ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ نے کب منع کیا حسن سلوک کرنے سے؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی, جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. اللہ تعالیٰ نے کب منع کیا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, نیکی کرو؟ اللہ نے کب منع کیا؟ اور ساتھ فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اور جو ان کے حق حقوق بنتے ہیں ان کو دو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ حق حقوق دینے والوں کو پسند کرتا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ماں جو کافرہ تھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, تو وہ آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے اور وہ کافرہ ہے, کیا میں اس سے حسن سلوک کروں؟ میری ماں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی اس کے ساتھ حسن سلوک, بخاری شریف کی حدیث, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہ تو ماں تو خیر ویسے ہی ماں ہے, سبحان اللہ. وہ تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم بھی دے نا ماں باپ, شرک کا حکم, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اگر وہ تمہیں شرک کا بھی حکم دے تو شرک والی بات تو ان کی نہیں ماننی, اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی فرمانبرداری نہیں کرنی. تو شرک والی بات ان کی نہیں ماننی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیاوی حسن سلوک پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا ہی رہنا ہے. تو ہر کافر, وہ بھلے کافر ہو, اگر وہ غیر حربی ہے تو اس کے وہی معاشرتی حقوق ہیں جو دیگر مسلمانوں کے ہیں, اور آپس میں اسی طرح سے رہنا ہے. ان تبرہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفٹ کیا. ایک حلہ تھا, یہ جو عربی پہنتے ہیں نا حلہ, تو بہت قیمتی حلہ تھا, اور دیا بھی کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ایسے دوست کو آگے گفٹ کر دیا جو اس وقت مشرک تھا, بخاری شریف کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو غیر حربی کافر ہیں, جو پرامن لوگ ہیں, جو امن کے ساتھ آپ کے ساتھ شہروں میں رہ رہے ہیں, دیہات میں بستیوں میں رہ رہے ہیں, لڑائی کے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں اور کوئی تعلق نہیں ہے, وہ امن والے ہیں. اور ایسے بہت سارے قبائل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, مدینے کے ارد گرد قبائل بہت سارے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے تھے, اور نہ وہ لڑتے تھے, نہ کسی لڑائی میں وہ مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ حسن سلوک تھا, اور حسن سلوک کرنا چاہیے. لہذا غیر حربی کافر جو ہیں یہ گویا اس دشمنی سے نکل گئے کہ ہر کافر دشمن نہیں ہے. کافر اپنے, یہ پر امن بقائے باہمی کا ایسا شاندار نسخہ ہے جو اسلام نے عطا کیا. ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ رہے, ہمیں تو مسلمانوں کے ساتھ بڑی شکایتیں ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس کو پرے کرو, اس کو دور نکالو, اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں, اس کے ساتھ بات نہیں کرنی. اور قرآن کہتا ہے کہ کب اللہ نے منع کیا ہے کافروں سے بھی حسن سلوک کرنے سے. لہذا معاشرتی نوعیت کے سارے تعلقات کافروں کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ان تبرہم وتقسطوا الیہم میں بڑی وسعت ہے، ان کے حق حقوق اور حسن سلوک میں جتنی چیزیں آئیں ساری اس کے اندر کور ہو سکتی ہیں۔ اللہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہ، اللہ نے تو بس ان لوگوں سے منع کیا ہے، انما ینہاکم اللہ، اللہ ان سے منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جو حربی کافر ہیں، قاتلوکم، جنہوں نے لڑائی کی ہے تمہارے خلاف، فی الدین، دین کی وجہ سے، جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے انہوں نے، وظاہروا علی اخراجکم، اور اگر خود نہیں بھی نکالا تو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے ان کے یہ مددگار ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے پیسے سے مدد کرتے ہوں، چاہے افرادی قوت سے مدد کرتے ہوں۔ اگر یہ حربی ہو خود غیر عربی لیکن حربی کافر کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ پہلی قسم میں شامل نہیں ہو سکتا، باوجود یہ پرامن ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن جب یہ حرب لڑائی میں مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی استحقاق نہیں، استحقاق اس کا ہے جو لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتا، بس اپنی زندگی گزار رہا ہے، بس اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ اور ایسے کافر جو ہیں وہ اس دور میں بھی مامون تھے اسلامی ریاست میں، آج بھی مامون ہیں اسلامی ریاست میں، اور پاکستان کے اندر بھی جتنے ہندو اور سکھ اور عیسائی رہتے ہیں ان کے بھی شہری حقوق سارے اسی کے برابر ہیں، جیسے قرآن نے کہا ان تبرہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اور ان کے ساتھ ان کے حق حقوق دینے سے قرآن نے منع نہیں کیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو عدل و انصاف کرنے والوں اور حق حقوق دینے والوں کو اللہ تو پسند کرتا ہے۔ ان سے اللہ ضرور منع کرتا ہے جنہوں نے لڑائی کی تمہارے خلاف دین کی وجہ سے، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں گھروں سے نکالنے کے بارے میں ان کی مدد کی، ان تولوہم، کہ ان سے تم دوستی کرو، یعنی اس سے منع کیا ہے۔ ایسے کافر ہیں جن کی دوستی سے منع کیا، ان کو دوست نہیں بنانا، یہ کیسے کافر آپ کو دوست؟ لہذا پوری دنیا کے جتنے کفار ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن ایسی زبردست کر دی اللہ کریم نے کہ اب آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہر کافر دشمن نہیں ہوتا، وہ کافر دشمن ہوتا ہے جو اس مسلمانوں کے خلاف لڑے یا مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مدد کرے، وہ دشمن ہوتا ہے، وگرنہ باقی ساری دنیا کے کافروں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ دوستیاں ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، ایک محلے میں رہا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ جو حق جوار ہے، پڑوس کا حق، وہ حق حقوق بھی دیے اور لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن نے منع نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بہت سارے لوگ جو غیر مسلم تھے اور وہ وہاں رہتے تھے اور ان کو کسی کو بھی اس طرح کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی معاملات میں جو لڑتے نہیں تھے ان کو کبھی آپ نے مسلمانوں کے برابر معاشرتی حقوق سے محروم نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا فرمایا وَمَن یَتَوَلَّھُم، وہ ایسے کافر ہیں حربی لڑنے والے جو ان کو دوست بنائے گا نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ پھر بڑا ظلم ہے، یہ تو ناانصافی کی بات ہے نا کہ آپ کے خلاف لڑنے والے ہوں آپ ان سے دوستیاں کرتے پھریں۔ اب یہ دنیا میں یہ جو ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا آج کل کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں یا فلاں فلاں کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں، یہ مسلمانوں میں مہم چلتی ہے، اس میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں بائیکاٹ کرنے کی، یہ معیار کا معاملہ ہے، جو معیار اچھا دے گا ہم اس کی پروڈکٹ استعمال کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، آپ نے بازار میں خریدنی ہے، بہت سارے مینوفیکچرر یہودی ہوں عیسائی ہوں
اور کوئی بھی ہوں آپ نے ان کے ساتھ تجارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تجارت ان کے ساتھ ہوئی، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، ان کے ساتھ نوکریاں ہوئیں، ان کے ساتھ باہمی طور پر سارا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس معیاری پروڈکٹ ہے تو معیاری پروڈکٹ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں چلے ٹھیک ہے، تو جو دنیا میں کافر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، حربی، جن کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اور جو مسلسل مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اگر یہ پروڈکٹس والی کمپنیاں ان کی مدد کر رہی ہیں، اگر یہ کمپنیاں ان کی مدد کر رہی ہیں، تو پھر تو یہ اس کیٹیگری میں فال کریں گے نا، ظاہروا علی اخراجکم، انہوں نے تو مدد کی ہے۔ اگر دنیا میں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا اور اگر دنیا میں فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا اور جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ظالم کی جو مدد کرنے والا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مومن اور کر کیا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان پاکستان میں رہنے والے، سعودیہ میں رہنے والے، دنیا میں رہنے والے مسلمان کر کیا سکتے ہیں؟ جہاد کا اعلان کرنا، فوج کشی کرنا، لشکر کرنا، یہ تو حکومتوں کا کام، سپہ سالاروں کا کام ہے۔ وہ فیصلہ کریں، وہ اپنے معاملات کو، اپنی ذمہ داریوں کو وہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ فیصلہ کریں کس کے ساتھ کب دشمنی کرنی، کس کے ساتھ کب لڑائی کرنی ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنی، کس کے ساتھ صلح، وہ یہ کریں۔ لیکن عوامی سطح پر ہم ایک تو مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دوسرا کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کر دیں جو کمپنیاں ان کو مدد کر رہی ہیں۔ اگر تو کوئی یہودی پروڈکٹ ہو اور وہ یہودیوں کی مدد نہیں کر رہی، اگر کوئی عیسائی پروڈکٹ ہو اور وہ عیسائیوں کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مدد نہیں کر رہے، تو ایسی پروڈکٹ کا استعمال کرنا قطعاً ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جو مدد کر رہے ہیں اور جن کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک پیسہ بھی اس میں سے گیا، آپ نے اگر 10 روپے خرچ کیے ہیں، اس میں سے اگر ایک پیسہ بھی آپ کی دی ہوئی رقم کا وہ اگر ادھر جاتا ہے، اس کی وہ جو گولی بنتی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف گولی استعمال ہو رہی ہے، اس گولی میں آپ کا پیسہ بھی شامل ہے، تو کیا خیال ہے قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ کہ جو لڑ رہے تھے، ہمارے خلاف لڑ رہے تھے، اور جو گولیاں بن رہی تھیں ان گولیوں میں ہمارے پیسے بھی شامل تھے، ہم نے صرف اپنی زبان کے چسکے کی وجہ سے کہ ان کی پروڈکٹس کا سٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے، ہم نے صرف اس سٹینڈرڈ کی وجہ سے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور ان کے پیسے جو ہیں وہ جا کے گولیاں بنتے رہے اور گولیاں بن کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتے رہے۔ اس بات کا جواب قیامت کو ہمارے پاس کیا ہے؟ لہذا ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو قرآن کی ہوئی اس کیٹیگرائزیشن کے مطابق جو پرامن غیر مسلم ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کافر ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جو مرضی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ سارے معاملات حق حقوق کے وہ اس اصول کے مطابق ہوں گے۔ اور جن کے جو حربی کافر ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعاون وہ انتہائی خطرناک ہے۔ فرمایا من یتولہم، جو ان کی طرف دوستی کے پینگے بڑھائے گا اور ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، فرمایا فاولئک هم الظالمون، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، ایک سوال آیا تھا مجھے کسی بہن کا، ہماری ادھر جو درس میں شریک ہوتی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اور پریکٹیکلی شاید ہر مسلمان کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ایسے ادارے ہوتے ہیں جو فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں، مثلا ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا کوئی رفاہی ادارے ہوتے ہیں جو فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم سب زکوٰۃ وغیرہ اس میں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ زکوٰۃ سے اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں سے سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں، اس میں سے مسجد بھی بن رہی ہوتی ہے، گلیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہیں۔ تو کیا ہم ان اداروں کو زکوٰۃ دیں؟ پھر بعض ہاسپٹل ایسے ہیں کہ جن میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا ہاسپٹل کے اندر صرف غریبوں کا علاج تو نہیں ہو رہا، وہاں تو ہر طرح کے لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔
تو پھر ان وہاں زکوٰۃ دینی جو ہے وہ کیسی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں اور کن کو نہ دیں، اور جب اگر ہم دیں تو ہمارے دل میں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ سن لیں اس بارے میں، وہ ادارے جو صرف غریبوں کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہاسپٹل ہے، وہ ہے ہی صرف غریبوں کے لیے، کہ وہاں نہ فیس لی جاتی ہے، نہ امیروں کا علاج ہوتا ہے۔ غرباء کے لیے اگر کسی نے ایسا علاج گاہ بنائی ہے جو صرف غریبوں کے لیے ہے، تو وہ فقراء اور مساکین کی کیٹیگری میں وہ اس میں فال کرتا ہے۔ لہٰذا اس میں دوائیاں ہوں، اس میں ڈاکٹروں کی تنخواہیں ہوں، اس میں کاؤنٹر ہوں، اس میں لکڑی کے بستر ہوں، لوہے کے بستر ہوں، اس میں اینٹیں خریدی گئی ہوں، اس میں فرش بنایا گیا ہو، جو کچھ بھی کیا گیا ہو، انشاءاللہ وہ اسی کھاتے میں ہے، اسی مقصد کے لیے ہے۔ لہذا آپ کو قطعاً شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ کسی اور طرف گئی۔ دوسرا ایسا ادارہ ہو جو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تعلیم و اشاعت کا، وہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی ایسا ادارہ جو دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہا ہو، وہ کتابوں کا ادارہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی چینل ہو سکتا ہے، وہ کوئی افراد کا گروہ ہو سکتا ہے جو دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہو۔ تو جو دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہے اس میں بھی وہ فی سبیل اللہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے اگر کسی نے پرنٹنگ پریس لگایا ہے قرآن پاک مفت تقسیم کرنے کے لیے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تو وہ پرنٹنگ پریس کی جو مشینری خریدے گا وہ بھی اس میں سے آ سکتی ہے، مشینری لگانے کے لیے جو جگہ خریدے گا وہ بھی اس میں آ سکتی ہے، جو اس کو تعمیر کرے گا وہ بھی آ سکتی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کے سارے معاملے میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی مدد سے دی جا سکتی ہے، تو اس لیے قطعاً شک شبے میں پڑھنے کی کوئی بات نہیں۔ شک شبے میں پڑھنے کی بات اس وقت ہوتی ہے جب کسی آپ ایسے ادارے میں دے دیتے ہیں جن کے مقاصد میں دو طرح کے مقاصد شامل، مثلا کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس میں امیروں کا علاج بھی ہوتا ہے، غریبوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ اگر تو کسی ہاسپٹل نے یہ حساب رکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے وہ صرف غریبوں کا علاج کرتے ہو، تو پھر تو آپ اس ہاسپٹل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر ان کا سسٹم ایسا۔ یہاں لاہور میں بھی بعض ہاسپٹل ہیں جنہوں نے الگ کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کا حساب الگ رکھا، اس کا حساب الگ رکھا ہو، پھر تو آپ کر سکتے ہیں۔ وگرنہ ہر ہاسپٹل، یعنی علاج جو ہے، مریضوں کا علاج کرنا، یہ مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ فقراء اور مساکین کا علاج کرنا یہ آتا ہے اس میں زکوٰۃ کے مصارف میں۔ تو جس ہسپتال میں صرف غریبوں مسکینوں کا علاج ہوتا ہو وہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ جو بھی اس سے کریں آپ کو کسی شک شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا ادارہ جو دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہا ہے اور دین کی تعلیم کا کام کر رہا ہے، وہاں آپ دے سکتے ہیں۔ اور رہ گئی بات رفاہی کاموں میں کہ کن رفاہی کاموں میں آپ زکوٰۃ دیتی ہیں، یہ جو راشن تقسیم کرنے کے لیے، یہ جو نلکے لگانے کے لیے، یہ جو مختلف جگہوں پہ لوگ لے جاتے ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ کے پیسے سے نہ دیا کریں، کیونکہ یہ جو رفاہی کام ہے، اگر تو آپ کو پتہ ہو کہ نلکا کسی ایسی جگہ لگنا ہے جہاں پہ صرف مسکینوں اور غریبوں نے پانی پینا ہے، کوئی اور نہیں پانی پیے گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ لگ سکتا ہے، وگرنہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں سے نلکا لگے گا، وہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں لگا سکتے۔ علی ھذا القیاس اس طرح کی بائیفرکیشن آپ کو کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی ادارہ تنظیم اس بات کا خیال نہیں رکھتا تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بات آپ کو انشور کرنی چاہیے کہ یہ جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں انہی میں سے خرچ ہو رہا ہے، اور انہی میں سے کسی مقصد پر خرچ ہوتے ہوئے ان کی جو مبادیات ہیں، ان کے جو جملہ پہلو ہیں، مثلا وہاں کوئی گلی بن گئی ہے، اینٹ لگ گئی ہے، مشینری آ گئی ہے، تو وہ سارا اسی مقصد کے لیے ہی سمجھا جائے گا۔ اس کو آپ اتنی تفصیل سے نہ دیکھیں، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے، وہ پھر ان کا ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہماری طرف سے دی ہوئی زکوٰۃ وہ قبول ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا